نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فی ان یدع طعامہ و شرابہ رواہ البخاری۔ ہمارا آج کا موضوع ہے روزے کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور ان کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ جس طرح روزہ رکھنا ضروری ہے اسی طرح ان تمام باتوں سے روزے کی حفاظت بھی انتہائی ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم روزے کا ثواب کم کر لیتے ہیں یا ختم ہو جاتا ہے۔ چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ روزے کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ دار جھوٹ بات کہتا ہے اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ روزہ دار شخص کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال روزے کا مقصد تو فوت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے ظاہری طور پر روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے ظاہری طور پر ایسے ہیں کہ راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں لیکن انہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں آئی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا حقیقی مقصد تو تقویٰ ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ والے بنو، پرہیزگاری والے بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود تقویٰ حاصل نہیں ہو رہا تو یہ روزہ محض بھوکا رہنے کا نام ہے، پیاسا رہنے کا نام ہے، بس اس سے آگے اور کچھ نہیں حاصل ہوا۔ اس لیے روزہ رکھ کر اس کے مقصد کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک تیسری حدیث صحیح ابن خزیمہ کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابق أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ حقیقت میں روزہ فضول باتوں اور بیہودہ کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ اس لیے اے روزہ دار، اگر آپ کو کوئی گالی دے یا مناسب الفاظ کہے یا آپ سے جاہلانہ برتاؤ کرے تو آپ اسے یوں کہہ دیا کریں کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے، عن الشعبی رحمہ اللہ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ لیس الصیام من الطعام والشراب وحدہ ولکن من الکذب والباطل واللغو۔ حضرت امام شعبی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا کہ روزے کا مقصد محض کھانا پینا چھوڑنا نہیں، بلکہ یہ مقصد تقویٰ حاصل کر کے نصیب ہوتا ہے کہ جس میں جھوٹ، ناحق بات اور فضول گوئی کو چھوڑنا بنیادی طور پر شامل ہے۔ اور آخری حدیث
حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے نقل ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ خصلتان من حافظہما سلم لہ صومہ الغیبۃ والکذب، فرمایا کہ دو ایسی عادتیں ہیں جس شخص نے ان عادتوں کو چھوڑ دیا اس نے اپنا روزہ ضائع ہونے سے بچا لیا۔ ان میں سے ایک غیبت سے بچنا ہے، دوسرا جھوٹ سے بچنا ہے۔ یہ ساری روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ روزے کا حقیقی مقصد محض کھانا پینا چھوڑ کر سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے سے حاصل ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ رکھ کر خود کو گناہوں سے بچائیں تاکہ ہمیں روزے کا حقیقی مقصد نصیب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد